لما صبر، جو استقامت دکھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تکلیفیں سہ کر بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، تو ان پر نوازشات کی بارشیں ہوں گی، انعامات کی بارشیں ہوں گی قیامت کے دن۔ تو یہ علماء ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، یہ ایسا طبقہ کہ جنہوں نے دین کی خدمت کو عام کیا، دین کے مسائل ہر چیز کو عام کیا، ہر قسم کی مشکلات سہی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیل سے جنازہ اٹھا حضرت کا اور زہر دیا گیا، لیکن ظالم کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ تو امام صاحب کو کہتے آپ قاضی بنو، تو جب قاضی بنے گا تو فیصلے تو حکومت کی طرف سے ہوں گے نا، جیسے آج کل بھی لڑائی چل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے جی قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا دو، اب لڑائی ہوگی، ایک حکومت کہتے نہیں، وہ کہتے اگر بڑھ گئی تو وہ نولی کا ساتھ دے گی، اگر نہ بڑھی ہمارے مطابق جو آئے گا چیف جسٹس وہ ہمارے طرح کا فیصلے کرے گا۔ تو اس دور میں بھی ایسا چلتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا میں قاضی کا عہدہ قبول نہیں کروں گا، قاضی قضات کا عہدہ قبول نہیں کروں گا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کروں گا، ہاں اگرچہ میری جان چلی جائے۔ امام صاحب کا جنازہ جیل سے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے ایک وقت میں مارے جاتے ہیں، اور کہتے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پہ مارا جائے تو ہاتھی برداشت نہ کر سکے، جو امام صاحب برداشت کیے تھے۔ خلق قرآن کے مسئلے پہ جیل گئے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انگوٹھے کاٹ دیے، مولانا قاسم نانوتوی کو غدار قرار دے دیا۔ علماء کی قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق علماء دیوبند سے جوڑا ہے۔ اس نے ہر میدان میں قربانی دی، ہر میدان میں۔ میں ایک ایک موضوع پہ گفتگو کروں، آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں کام لیا ان سے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیر سرپرستی میں تحریک جنگ آزادی چلی، 1857 کی جنگ آزادی چلی انگریز کے خلاف۔ 1601 میں بر صغیر پہ پورا انگریز نے قبضہ جما لیا تھا، ساری حکومت برطانوی سامراج کی تھی۔ اس وقت انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی مسلک کے دیوبند تھی، اور شمس الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند تھی۔ فقیہ الامت اور ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں چل رہے ہیں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن غداری کی وجہ سے بعض ایسے بے ایمان نکلے جنہوں نے غداری کی، اور غداری کی وجہ سے جو 1857 کی جنگ آزادی فتح نہ حاصل ہو سکی۔ سلطان ٹیپو نے 4 لڑائیاں لڑی۔ آج تم اپنی پاکستان کی کتابوں میں دیکھو گے مطالعہ پاکستان میں، سلطان ٹیپو کو داڑھی نہیں ہے، ان ظالموں نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ سلطان ٹیپو سنت کے مطابق ان کی داڑھی تھی، وہ شریعت پہ چلنے والا تھا۔ سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ہندوستان میں اگر کوئی بڑا دین پہ چلنے والا انسان دیکھا جاتا، اگر وہ نیک اور سارے انسان اگر دیکھا جاتا تو وہ سلطان ٹیپو نظر آتا تھا۔ آج بے ایمانوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی داڑھی بھی کاٹ کے تصویر چھاپ دی۔ ظالموں یہ تو نہ کرو۔ تو ان علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جسے شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر انہوں نے ایک عالمی تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا، اور یہ بڑی خفیہ تحریک چلائی۔ کیوں؟ پہلی تحریک میں تو ناکامی ہو چکی تھی، اب انگریز کا غلبہ تھا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم، انگریز کا سورج غروب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، مسلمانوں کو قتل عام کرنا، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی بصیرت سے ایک عالمی تحریکی ریشمی رومال کا آغاز کیا، جس کی جو ہے نا ان کے نیچے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو کام کرنے والے علماء تھے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، ان لوگوں کو ممبر منتخب کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو ممبر منتخب کیا۔ صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب اور دیگر صوبوں میں سینکڑوں علماء کو انہوں نے جو ہے نا ممبر منتخب کیا۔ پھر اس کا آغاز کیا،
اور ریشمی رومال بھی اسی طرح. وجہ اس کی کیا ہے ریشمی رومال نام رکھنے کی؟ کہ ریشمی رومال پر تحریرات لکھتے تھے، رازداری جو ہوتی تھی وہ ریشمی رومال پر لکھتے تھے. پھر وہ خاص شخص ہی سب خاص طریقے سے لکھا ہوتا تھا، وہ خاص شخص ہی پڑھ سکتا تھا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، انگریزوں کو پتہ نہ چلے، اور ہم خفیہ طریقے سے مسلمانوں کی اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے اور انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے. آج جو جدید جو مذہبی اسکالر آ رہے ہیں اور لبرلزم ان کا ذہن، وہ پتہ کہتے ہیں وہ نہیں، دین تو لا اکراہ فی الدین، یہ سختی کا تو درس دیتا ہی نہیں، وہ تو بس اللہ اللہ کرو، تبلیغ کا کام کرو، بس یہی دین ہے. تم جہاد کا نام لیتے ہو. اٹھاؤ، کتنی قرآن کی آیات ہے اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کے بارے میں اتاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. کتنی احادیث ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اگر جہاد کو ختم کر دو گے، مسلمانوں کو دیکھو فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے. 45,000 تک اس سے بھی آگے تجاوز کر گیا ہے، جو بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو جو ہے نا انہوں نے شہید کر دی. تو جہاد کیا مدد کرے گا؟ تو انہوں نے بھی سوچا کہ انگریز کا مقابلہ صرف دین سے، اللہ اللہ سے نہیں کیا جائے گا، تلوار اٹھانی پڑے گی. پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. اس وقت کے امیر نصر اللہ، امیر حبیب اللہ، ان کی ذہن سازی کی اور قبائلی علاقے کا یہ قبائلی علاقے کے امیر تھے، ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں کا ساتھ دو. اسی طرح جرمن کے ممبروں سے ملاقاتیں کی کہ مسلمانوں کا ساتھ دو، ان کے ذہن سازی کی. انگولا، ترکی، استنبول ترکی میں مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا چوری، خفیہ طور پر. اور مولانا عبید اللہ سندھی کو جو ہے نا جلا وطن کر دیا گیا، دلی چھوڑنا پڑا، اور کابل میں ہجرت کی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اسی طرح اسلحہ بھی چاہے تو مسلمان کو اسلحہ ہو تو تبھی لڑیں گے ان کے ساتھ. اسلحہ کے لیے خفیہ طور پر حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خفیہ طور پر حجاز ہجرت کی، وہاں گئے، لیکن کسی نے راز کھول دیا کہ یہ تحریک کا مقصد کیا ہے. یہ انگریزوں پہ پھر مسلمان قابض ہونا چاہتے ہیں، انگریزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس تحریک کا راز افشا ہونے کی وجہ سے راز کھل گیا، جس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جزیرہ مالٹا میں 4 سال تک جیل کاٹنا پڑا. وہاں حضرت کو منتقل کر دیا. شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں منتقل کر دیا. وہ حسین مدنی جن نے 18 سال نبی کے روزے پہ حدیث کا درس دیا، گرفتاری ہوئی، مالٹا کی جیل میں جا دی. بڑے علماء نے اس طرح قربانی دی. تو یہ 1911 میں تحریک ریشمی رومال کا آغاز کس نے کیا تھا؟ دیوبند میں پڑھنے والا شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی. 1919 میں جمعیت علماء اسلام کا قیام عرصے وجود میں آیا. انگریزوں کی بربادی اور مسلمانوں کی حق کے لیے یہ تحریک اٹھی، اور چلانے والے کون ہیں؟ شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی. حافظ مظہر حسین سپیچز. حافظ مظہر حسین سپیچز. مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی.